وہ اپنے ڈرائیور خان صاحب نے کہا چابی تک واپس کر دیں. تھینک یو چابی ابھی دیں گے. سر شبلی فراز صاحب کی جگہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام فائنل ہے؟ نہیں دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ تو ہمارا اسٹے ہے تو اس میں کرنے کی ضرورت ہے نہیں. سیاست دانوں سے خان صاحب نے کہا بات نہیں کروں گا، شہباز شریف سے نہیں کروں گا، زرداری سے نہیں کروں گا. میرا سوال سن لیں. سیاست دانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اسمبلی کے سامنے لگانا چاہتا ہوں. یہ پولیٹیکل اسٹینڈ ہے. ایسا یہ دو عملی کی ہے. دیکھیں وہ آپ اگر اس کے جس زمرے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں نا اس کو دیکھیں تو بندہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. ہم نے تو جو لاسٹ کمیٹی ہماری بنی تو وہ کمیٹی حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھی اور اس میں حکومت کے سارے پارٹی کے لوگ شامل تھے. لیکن پھر وہ پارٹی آپ کو وہی لوگ آپ کو ایک ملاقات تک نہیں کیمروں کی طرف وہ معمولی اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ وہ لوگ جا کر کے آپ کو یہ کہیں کہ جی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. وہ یہ کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں آگے کمیشن کی طرف بڑھنا ہوا تو ہم بڑھیں گے. کمیشن کی طرف بڑھنا تو اس بات کی آمادگی نہیں کرتا، نہیں ظاہر کرتا کہ آپ امپلیکیٹ ہو گئے، آپ مجرم ثابت ہو گئے. لیکن اگر آپ اتنا تک نہیں دکھاتے پھر اس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے ہم نے تو ہر سطح پہ کوشش کی. خان صاحب 2 سالوں کا ذکر نہیں کر رہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں 3 سالوں سے بات چیت کی میں نے کوشش کی اور ہم نے بارہا کہا کہ قوم جمہوریت آزاد عدلیہ کے لیے ہو لیکن کچھ نہیں ہوا. اس لیے وی کیم ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں یہ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر آپ استعفے دے رہے ہیں، پاور چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اسمبلی کے باہر اسمبلی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو اسمبلی کے باہر اسمبلی لگانا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس اسمبلی میں ہم بیٹھے تھے اور ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے. ہم وہاں بیٹھے رہے. بات کرے تو آپ ٹائم نہ دو، آواز کرے تو آپ میوٹ کرو، اسپیچ کرے تو پھر آپ ڈیلیٹ کرو. خان صاحب کی یہ جلدی کے لیے باہر آئے تو آپ پارلیمان کے دروازے بند کریں وہاں اور پارلیمنٹ سے اندر آپ لوگوں کو اٹھائیں تو پھر کب تک انتظار کریں؟ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق کہ مذاکرات کی، تو کیا آپ حکومت کے ساتھ ابھی آپ مذاکرات کریں گے؟ کیا میرا خیال ہے آپ مذاکرات کا کوئی رہا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں، ہماری کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ایز وی اسپیک ہماری کسی سے کوئی بات نہیں. آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن آپ بھی ناکام ہی ہو گئے. دیکھو سیاست میں آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، آخر میں تو رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن خان صاحب کی کیسز جو میں نے کہا یہ کورٹ کچہریوں والے نہیں ہیں، سارے سیاسی نوعیت کے ہیں. سیاسی حل ہونا چاہیے لیکن وہ لوگ جو نہیں ڈھونڈنا چاہ رہے تھے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی غلطی ہے یا آپ کی جانب سے بھی کوئی بیان بازی کی؟ خان صاحب نے یہ واحد خان صاحب جس کا مینڈیٹ چوری ہوا 180 سیٹوں کے بجائے 90 سیٹوں کے ساتھ، اس کے باوجود سب سے پہلے خان صاحب نے اناؤنس کیا عمر صاحب، شبلی صاحب، علی امین صاحب کہ آپ بات چیت کریں. اس کے بعد تو بیٹھا تھا نا سر دیکھیں وہ تو ہسٹری کو تو بھول جائے. یہ والے جسٹس ہمارے پاس آئے تھے جس وقت بھی ہوا ہے ہم نے تو کہا تھا کہ جی آپ کمیشن بنائے نا جی، اس میں سارا کچھ ڈال. گور صاحب شیر افضل مروت کی واپسی کی بازگشت تھی، اس پہ کوئی پروگریس ہوئی ہے؟ نہیں کبھی ایسی کوئی بازگشت تو میں نے نہیں سنی، کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کمیٹیوں سے ریزائن کیا ہے. ہاں انہوں نے کمیٹی سے ریزائن کیا لیکن اینی وے وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے جو احکامات ہیں ایسا کوئی پرپوزل ہے؟ شیر افضل مروت کو اون کرتے ہیں یا نہیں؟ کس میں پی ٹی آئی پارٹی سر دیکھو دو ٹوکل پاس ہے. خان صاحب نے کہا کہ somebody is not part of the party, he is not part of the party. خان صاحب کی ہدایات ہے. کل خان صاحب نے کہا میں نہیں ہوں پارٹ آف دا پارٹی. It's the end of the story. ہمارا کل یا قانون قاعدہ خان صاحب، آرڈر خان صاحب. سر یہ جمہوریت ہے یا امریت ہے کہ صرف ایک ہی شخص فیصلے کرے گا؟ مشاورت دیکھیں یہ تو امریت ہو گئی نا. میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب کرتے کیا. خان صاحب ہم سب کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، ہمیں رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ ڈسکس کریں. واحد پارٹی ہے جس میں سارے کور کمیٹی بھی ہے، پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، لیگل کمیٹی بھی ہے، الائنس کمیٹی بھی ہے، نیگوسیشنز کمیٹی بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو تجاویز دے کر. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، رابطے نہیں ہوتے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ خان صاحب ہمیں جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں. نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا، جو تھوڑی بہت ہماری ملاقاتیں ہو رہی، ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشاورت تو ہم خان صاحب کے ساتھ جب ملتے ہیں تو خان صاحب کے سامنے جب ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو وہ تو خان صاحب ہی لیتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے بغیر سیاسی حل کیسے نکلے گا؟ سر ہم تو بیٹھے رہے، کچھ ہوا نہیں. اسمبلی کو تو ہم مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اسمبلی کو تو ہم اس لیے بیٹھے تھے کہ اسمبلی مضبوط ہو، اسمبلی کے فورم پہ بات ہو. ہم نے سب سے پہلے کیا کہا اب میں آپ کو بتا دوں. 8 سپٹمبر کو جب ہمارا جلسہ ہوا، 8 سپٹمبر کی شام کو جب ہمیں اٹھایا گیا، 10 سپٹمبر کو کمیٹی بنی. ہم نے عمر ایوب خان صاحب نے ریزولوشن دی، میں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کروایا کہ پارلیمنٹیرین کا لفظ لکھو. وہ کمیٹی بنی، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے سارے سربراہان جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں موجود تھے وہ اس پہ مشتمل کمیٹی بیٹھی. اس کی پہلی دن ہم نے بات کی، دوسری تیسری
तीसरी मीटिंग के बाद उस कमेटी ने कुछ भी आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने 26वीं तरमीम पर बातचीत जारी रखी। मैंने ये शाह साहब को भी कहा था कि खुर्शीद शाह साहब, हमने जब आपको चेयरमैन बनाया तो मैंने उनको कहा था कि हम चाह रहे थे कि हामिद रज़ा साहब या चकज़ई साहब उसके चेयरमैन हो। द रीज़न बिंग, हमने वो कमेटी बनाई थी कि सबसे पहले प्रोटेक्शन दे पार्लियामेंटेरियन को। हम तो बैठे इसलिए थे, लेकिन हमारे कोई बात किसी ने सुनी नहीं, हमें स्पेस दिया नहीं, हमें म्यूट किया गया। इसलिए हमने कहा कि जब आप हमें स्पेस नहीं देंगे, आप हमें म्यूट करेंगे, तो आपकी स्पेस सारा वो लोग लेंगे जो सख्त गिर है, जो गैर जमहूरी कुव्वत है, वो लोग लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर इंशाल्लाह जमहूरियत है। तो सर आपसे फिर इल्ज़ाम